حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن سفارش کریں گے. اللہ ہمارے حق میں بھی روزوں اور قرآن مقدس سفارش قبول کرے اور مقدر فرمائے. روزہ کہے گا رب العالمین میں نے آپ کے اس بندے کو دن میں کھانے سے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. ظاہر بات ہے اللہ کے فضل سے ہم لوگ رکتے ہیں دن بھر اللہ کی توفیق کسی روزے کی نیت سے. اور قرآن کہے گا رب العالمین میں نے آپ کے اس بندے کو راتوں میں سونے سے روکا. یہ سونے سے روکنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. اس قرآن پاک کی برکت سے ہم کو کچھ نہ کچھ نصیب ہوتا ہے. یعنی اس سے پہلے ہم غیر رمضان میں تو رات کو بڑی رات ہو تو 6-7 گھنٹے سو جاتے ہیں، چھوٹی رات ہو تو 4-5 گھنٹے تو سوتے ہی ہیں. اور ظاہر بات ہے اب اخیر عشرے میں 1.5-2 گھنٹہ سونا نصیب ملتا ہے. تو گویا کہ قرآن پاک نے ہم کو سونے سے روکا. تو قرآن کہے گا پروردگار رب العالمین میں نے آپ کے اس بندے کو رات کے اندر سونے سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. حدیث میں آتا ہے ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی روزوں اور قرآن کی سفارش ہمارے حق میں مقدر فرمائے اور ہمارے حق میں قبول کرے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ جھگڑے گا اللہ سے. جھگڑنے کے الفاظ آئے ہیں قرآن کے حق ادا کرنے والے کے بارے میں، جو قرآن کے ساتھ مشغول رہتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہو. تو قرآن اللہ سے جھگڑے گا. جھگڑے کا مطلب انہیں خوب بندے کے حق میں سفارش کرے گا. اور بندے کو بخشوانے کے بارے میں قرآن کو اللہ نے جو طاقت دی ہے قرآن وہ طاقت استعمال کرے گا. اس لیے ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق دن بدن مستحکم اور مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ رمضان کے دن میں تو اللہ کے فضل سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آج طے کر لیں گے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پورے سال ہماری تلاوت ناگاہ نہ ہو. تو جب کھانا ناگاہ نہیں ہوتا، پینا ناگاہ نہیں ہوتا، دوسرے کام ناگاہ نہیں ہوتے، تو تلاوت کیوں ناگاہ ہوتی ہے؟ اس لیے تلاوت کو ناگاہ نہ کیا کریں.